وقال علي عليه السلام: أزر بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه۔ جس نے لالچ کو اپنا شعار بنا لیا اس نے خود کو حقیر کر لیا۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کر دیا وہ اپنی ذلت اور رسوائی پر راضی ہو گیا۔ جس نے زبان کو اپنے اوپر حاکم بنایا اس نے خود کو ذلیل کیا۔ کلمات قصار کا یہ دوسرا حکیمانہ قول ہے جس میں امام نے 3 بری خصلتوں اور اس کے آثار کے بارے میں ملموس حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ازری بنفس من استشیر التما۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جس نے بھی لالچ کو اپنے گلے سے لگا لیا اس نے خود کو حقیر کر لیا۔ امام کا یہ قول ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کو انسان معاشرہ میں رہ کر اچھی طرح مشاہدہ کرتا ہے۔ لالچ انسان کو ہر پست کام کرانے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ لالچی آدمی سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ ہر دیکھنے والا تعجب کرے۔ ایسا ہی ایک واقعہ عرب کے مشہور لالچی کے بارے میں ملتا ہے۔ اشب نام کا یہ لالچی جب راستہ چلتا تھا تو اپنے دامن کو ہاتھوں میں تھامے پھیلائے رہتا تھا۔ کہتا تھا سنا ہے کچھ ایسے پرندے ہیں جو اڑتے ہوئے انڈا دیتے ہیں، اس امید میں دامن پھیلایا ہوں کہ اس کا انڈا میرے دامن میں گرے۔ امام نے یہاں پر اس بری خصلت کے انجام کو بتایا ہے۔ اس بری خصلت کے مقابلے میں جو نیک خصلت ہے وہ ہے قناعت، یعنی جو پاس میں ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عزیز ہے وہ شخص جس نے قناعت اپنائی اور رضی بالذل من کشف انظرے۔ دوسری خصلت جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے جس نے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کر دیا، وہ اپنی ذلت اور رسوائی پر راضی ہو گیا۔ ہر چیز کی ایک حریم ہوا کرتی ہے، جب تک وہ حریم میں ہوتی ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ بیمار جب ڈاکٹر سے اپنی بیماری کو بیان کرتا ہے، مدعی قاضی کے پاس جا کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بیان کرتا ہے تو ڈاکٹر بیمار کا رازدار ہوتا ہے اور قاضی مدعی کا محرم ہوتا ہے، اور وہ اس امید میں اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر اور قاضی دونوں مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اور قاضی وغیرہ کا فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ اپنے مراجعن کے راز کو ہمیشہ راز رہنے دیں۔ انسان کو اپنی مشکلات کو صرف ایسے ہی افراد سے بیان کرنا چاہیے جو اسے حل کرنے کی صلاحیت اور ساتھ ہی انہیں صیغہ راز میں رکھنے پر قادر ہوں۔ اگر نا اہلوہ سے بیان کیا تو صرف ذلت و رسوائی ہاتھ آئے گی۔ مشکلات کو ایسے افراد سے بیان کرنا جو ان کو حل نہ کر سکیں تو 2 حالت سے خارج نہیں ہے۔ جسے بیان کر رہا ہے یا تو وہ دوست ہوگا یا دشمن۔ دوست کو مشکلات کو سن کر تکلیف ہوگی جبکہ دشمن شاد ہوگا، اور ساتھ ہی دشمن کو بیان کرنے والے کی کمزوری کا علم ہو جائے گا جس کا وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ او اینت علی نفس من امر علی لسانے۔ تیسری بری خصلت یہ ہے کہ انسان زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جس نے زبان کو اپنے اوپر حاکم بنایا اس نے خود کو ذلیل کیا۔ زبان کے حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر غور و فکر کے جو منہ پہ آیا اسے کہہ دے۔ کہا جاتا ہے زبان سے نکلی ہوئی بات اس تیر کے مانند ہے جو کمان سے نکل چکا ہے، یعنی اب اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اسی لیے مہذب سماج یہ تعلیم دیتا ہے پہلے سوچو پھر بولو۔ زبان انسان کے بدن کا ایک ایسا عضو ہے جو 2 دھاری تلوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ زبان سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے اور زبان سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ لقمان حکیم کا امتحان لینے کی غرض سے آقا نے لقمان کو ایک بکرا دے کر کہا کہ اس کو ذبح کر کے اس کے بہترین اعضا میرے لیے لاؤ۔ جناب لقمان نے بکرا ذبح کر کے اس کی زبان اور دل اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرے روز پھر آقا نے ایک بکرا دیا اور کہا کہ ذبح کر کے اس کا سب سے برا عضو لے کر آؤ۔ جناب لقمان نے دوسرے دن بھی دل اور زبان لے کر اپنے آقا کی خدمت میں پہنچے۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، کل میں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز لاؤ تب بھی تم نے یہی چیزیں لائے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جناب لقمان نے کہا اگر دل اور زبان پاکیزہ ہوں تو کوئی بھی چیز اس سے بہتر نہیں ہے، اور اگر یہ ناپاک ہوں تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر اپنے خطبے میں بیان کیا کرتے تھے کہ اے علم کے طلبگاروں، یہ زبان خیر کی بھی کنجی ہے اور شر کی بھی کنجی ہے، تو جس طرح سونے چاندی کو پیک کر کے رکھتے ہو اسی طرح زبان کو بھی پیک رکھو۔ اس طرح امام علیہ السلام نے اس کلام میں انسان کی بری عادتوں کا ذکر کیا ہے جن کا نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ذلت اور رسوائی۔